کیا اب جانتے ہیں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جو صرف ایک چھوٹی سی چالاکی کی وجہ سے بندر بنا دی گئی۔ وہ عبادت بھی کرتے تھے مگر ایک غلطی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ آخر وہ کون سی غلطی تھی؟ یہ واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ ایک ایسی قوم جو اللہ کے حکم کو جانتے ہوئے بھی توڑ بیٹھی۔ یہ لوگ بنی اسرائیل میں سے تھے اور سمندر کے کنارے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں۔ یہ دن عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ شروع میں وہ لوگ فرمانبردار تھے لیکن پھر آزمائش شروع ہوئی۔ ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے آتیں اور باقی دنوں میں کم ہو جاتیں۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں لالچ پیدا ہوا۔ انہوں نے سوچا اگر ہم کوئی چال چلیں تو۔ یہی سوچ ان کے زوال کی ابتدا تھی۔ شیطان نے انہیں بہکایا اور وہ راستے تلاش کرنے لگے جہاں بظاہر گناہ نہ ہو مگر مقصد پورا ہو جائے۔ یہی سب سے خطرناک مرحلہ تھا اور ایک بڑی غلطی ہونے والی تھی۔ اب انہوں نے ایک چال نکالی۔ وہ ہفتے کے دن جال لگا دیتے اور اتوار کو جا کر مچھلیاں نکال لیتے۔ وہ کہتے تھے ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکا دے رہے تھے۔ حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ صرف الفاظ کا کھیل تھا۔ دلوں میں نافرمانی موجود تھی۔ یہ چالاکی آہستہ آہستہ پھیل گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو سکھانے لگے اور گناہ عام ہو گیا۔ کوئی شرمندگی باقی نہ رہی بلکہ وہ اسے درست سمجھنے لگے۔ یہی سب سے خطرناک حالت ہوتی ہے۔ جب گناہ نہ لگے تباہی قریب آ جاتی ہے۔ اب اس قوم کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ جو گناہ کر رہا تھا، دوسرا گروہ جو انہیں روک رہا تھا، تیسرا گروہ جو خاموش بیٹھا تھا۔ نیک لوگ بار بار سمجھاتے اللہ سے ڈرو، لیکن گناہ کرنے والے ہنستے اور کہتے ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ خاموش لوگ کہتے تھے ہم کیوں بولے؟ یہ خاموشی خطرناک تھی کیونکہ برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ اب حالات مزید بگڑ رہے تھے اور انجام قریب آ رہا تھا۔ نیک لوگوں نے آخری بار سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، لیکن گناہ کرنے والوں نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا تم ہمیں ڈراتے ہو؟ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ وہ اپنی چالاکی پر فخر کرنے لگے۔ گناہ ان کی عادت بن چکا تھا اور نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی تھی۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جب ہدایت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ نیک لوگ غمگین تھے اور خاموش لوگ بے فکر، لیکن حقیقت یہ تھی کہ عذاب قریب تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کی مہلت ختم ہونے لگی۔ قوم مسلسل نافرمانی کر رہی تھی اور بار بار خبردار کی جا چکی تھی۔ نیک لوگ تھک چکے تھے سمجھاتے سمجھاتے، لیکن گناہ کرنے والوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ غرور ان کی بربادی کا سبب بنا۔ انہوں نے گناہ کو عادت بنا لیا تھا، اور جب گناہ عادت بن جائے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ خاموش رہنے والے بھی مطمئن تھے، لیکن برائی کے سامنے خاموشی بھی خطرناک ہے۔ اب معاملہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور فیصلہ ہونے والا تھا۔ ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ میں مثال بننے والا تھا۔ پھر وہ ہولناک لمحہ آیا جب اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ گناہ کرنے والے لوگ بدلنے لگے۔ ان کے چہرے مسخ ہو گئے اور وہ بندر بن گئے۔ یہ حقیقت تھی۔ وہ چیخ رہے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ یہ منظر انتہائی دردناک تھا۔ ہر دیکھنے والا کانپ اٹھا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی اور ایک سخت وارننگ بھی۔
یہ لوگ زیادہ دن زندہ نہ رہے اور دنیا کے لیے عبرت بن گئے۔ وہ بندر بننے کے بعد ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف تھا، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ اپنے گھروں کے قریب جاتے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ ان کی آوازیں صرف چیخوں میں بدل چکی تھیں۔ یہ منظر ہر دل کو ہلا دینے والا تھا۔ جو لوگ کل تک ہنستے تھے آج عبرت بن چکے تھے۔ لوگ یہ سب دیکھ کر ڈر گئے اور سمجھ گئے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ عذاب زیادہ دن نہ رہا۔ وہ بندر بننے والے لوگ صرف چند دن زندہ رہے، پھر ایک ایک کر کے سب ختم ہو گئے۔ نہ کوئی نسل باقی رہی، نہ کوئی نشان، صرف ایک سبق رہ گیا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ نیک لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ بچ گئے، اور یہ واقعہ دنیا کے لیے عبرت بن گیا۔ یہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے کھیلنا خطرناک ہے، اور چالاکی کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ آخرکار سچ سامنے آتا ہے، اور انسان کو اپنے عمل کا انجام ملتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ہمیں عبرت حاصل کرنے والوں میں شامل فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو ایسی ایمان افروز اور سبق آموز کہانیاں پسند ہیں تو ابھی چینل ملتان اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو اب تک فوراً پہنچے۔